نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور ہمارا کمال ہے کہ ہم نے بنایا تمہیں اعتدال والی امت، خیر امت، تاکہ ہو جاؤ تم گواہی دینے والے لوگوں پر اور ہو جائیں اللہ کے رسول تمہارے اوپر گواہی دینے والے۔ آیت کے پہلے جملے کے متعلق چند باتیں کل عرض کر دی گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط بنایا، اعتدال والی امت بنایا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اعتدال والی عطا کی، غلو سے بچایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم شہداء ہو جاؤ۔ شہداء یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کا مفرد ہے شہید۔ جمع اور مفرد دونوں اسی جملے میں استعمال ہوئے۔ امت کے لیے لفظ شہداء استعمال کیا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ شہید استعمال کیا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قرآن مجید علم و حکمت کا سمندر ہے۔ ایک ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے حکمت کے دریا بند کیے ہوئے۔ لفظ شہید بھی اسی طرح ہی ہے۔ اس ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کو جمع فرما دیا ہے۔ اس لفظ شہید کے اندر قرآن مجید کا مطالعہ یہ بتلاتا ہے کہ شہید، شہید یشہد، اس کا ایک معنی ہوتا ہے کوئی چیز بیان کرنے والا آدمی، کوئی چیز بتانے والا، کسی کو کچھ بتایا جائے، بیان کیا جائے تو اس کو بھی شاہد یا شہید کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ سورہ احزاب کی مشہور آیت ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ تفسیر جامع البیان میں ہے کہ یہاں شاہد کا معنی ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنے والے۔ انا ارسلناک شاہدا، کہ آپ اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے ہیں، اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والے ہیں، ہر جگہ آپ بیان کرنے والے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اور موقع بہ موقع اور ہر جگہ ہمیشہ اللہ کی توحید کو اور وحدانیت کو بیان کیا ہے۔ سب سے زیادہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دیکھیں، آپ کے ارشادات دیکھیں، آپ کی احادیث مبارکہ دیکھیں، سب سے زیادہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا ہے۔
جب بھی آپ وعظ کرتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، تو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرتے، ان الحمد للہ، یہاں سے بات شروع ہوتی۔ تمام تعریفیں اور الہی صفات اللہ کے لیے۔ سورہ المزمل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا ترجمہ کیا کہ انا ارسلنا الیکم، ہم نے بھیجا تمہاری طرف ایک عظیم الشان رسول، شاہدن علیکم، جو تمہیں بتانے والے ہیں، اللہ کا دین تمہیں بتلاتے ہیں۔ تو شاہد کا ایک معنی، شہید کا ایک معنی ہوا بتانے والے۔ تو اب اس لحاظ سے آیت کا معنی یہ ہوگا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتلایا، امت کے پہلے حصے کو بتایا، اللہ کی وحدانیت بتلائی، شریعت بتلائی، دین بتائیں، احکام بتلائیں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو یہاں موجود ہو وہ آگے پہنچانے والے بنو۔ جو دین ملا ہے اس کو اپنے تک نہیں، اس کو آگے لے جانا ہے، اس نے آگے پہنچانا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ جس طرح میں نے کل بھی حوالہ دیا سورہ آل عمران کی آیت کا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہاں وسط ذکر ہے، وہاں خیر امت ذکر ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین امت ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام یہ ہے کہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو۔ جو سیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ نے آگے بیان کیا، صحابہ سے جو تابعین نے سیکھا وہ آگے بیان کیا، تابعین نے تبع تابعین کو، اس طرح آگے سے آگے جو ہے۔ اس لیے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا حل بلغت، کیا میں نے یہ امانت جو اللہ کی طرف سے میرے پاس آئی تھی تمہارے تک پہنچا دی؟ پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہی عرض کی کہ آپ نے صرف پہنچایا ہی نہیں، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے انگلی اٹھائی، فرمایا اے اللہ گواہ ہو جانا اس بات پر کہ جو امانت آپ نے مجھ تک پہنچائی بیان ہی میں نے امت تک پہنچا دی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جتنے یہاں پر موجود ہیں ان کو چاہیے کہ اب آگے دین پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہو گئی، تمہاری ذمہ داری ہو گئی۔ تو یہ مطلب ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تو گویا کہ اس امت کی فضیلت یہ ہے، اللہ نے اس امت کو یہ شان عطا کی ہے کہ نبی والا کام اس امت نے کرنا ہے، انبیاء والا کام اس امت نے کرنا ہے کہ اللہ کے احکامات کو آگے سے آگے پہنچانا ہے، رکنا نہیں چاہیے۔ جو بات آپ سن لیں، سمجھ لیں، کوشش کریں ضرور دن بھر وہ کسی نہ کسی کو کسی موقع پر بتا دیں، تاکہ کم از کم ہم ایک بندے کو تو بتانے والے بنے نا۔ زیادہ تو بندے کو خود بعد میں یاد رہتا ہی نہیں ہے۔ آپ دفتر میں جائیں، کام میں جائیں، کسی جگہ جائیں، جو بات آپ کو یاد ہے صحیح طریقے سے آگے منتقل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری ذمہ داری جو اللہ نے لگائی، اس امت کی اللہ نے جو شان بیان کی کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ لوگوں کو بیان کرنے والے ہیں، وہ بیان آگے چلتا رہنا چاہیے۔ نمبر 2، شہید کا ایک معنی ہوتا ہے، شہداء کا ایک معنی ہوتا ہے نگرانی کرنا۔
نگران ہونا، نگہبان ہونا۔ اور یہ لفظ بھی خود قرآن مجید میں اس معنی میں استعمال ہوا ہے، اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ چھٹا سپارہ سورہ المائدہ، ابھی آیات وغیرہ دکھاؤں تو زیادہ لمبا ہو جائے گا، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اہل کتاب کا ذکر کیا، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، فرمایا ہم نے تورات نازل کی، اور تورات کے جو عالم تھے ہم نے ان کی ذمہ داری لگائی، بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کہ یہ جو اللہ کی کتاب ہے تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے خود لیا نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لیکن تورات کے بارے میں اللہ نے تورات جاننے والوں سے فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کرو گے تم۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، وہی اہل علم اہل کتاب نگران تھے اس کتاب کے، حفاظت اور نگرانی ہم نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، شہداء کا لفظ ہے وہاں پر بھی، کہ وہ نگران مقرر کیے گئے تھے، نگران تھے وہ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سورہ المائدہ جب ختم ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے حالات پر سورہ المائدہ کو ختم فرمایا۔ اور اس سے پہلے میں ایک حدیث کا جملہ سنا کر پھر اس آیت کی طرف آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، کچھ لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، لے جایا جا رہا ہوگا، میں انہیں دیکھوں گا تو میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ لگتے ہیں، انہیں کیوں لے کے جا رہے ہیں، کیوں جہنم میں لے کے جا رہے ہیں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلامات کے پاس ان کو لے جاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلامات نے فرمایا وہ میرے پاس لوگ لائے جائیں گے، اور فرشتے بتائیں گے کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے ساتھ کیا کچھ کیا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، آپ کے دین کے ساتھ وفادار نہیں رہے یہ لوگ، دین میں انہوں نے گڑبڑ کی، بدعات کی، ما احدثوا بعدک، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے دین میں کیا بدعات ایجاد کی انہوں نے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اس روایت میں کہ میں کہوں گا اچھا دین میں گڑبڑ کی، لے جاؤ ان کو جہنم میں ڈالو، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اس وقت میں وہی کہوں گا جو عبد صالح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا میں وہی بات کہوں گا۔ وہ بات کیا ہے؟ آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، یہ لفظ آ گیا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، پہلے شہید اور پھر رقیب۔ میں کہوں گا پروردگار، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ پوچھیں گے نا کہ آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 5 جواب دیں گے، ان 5 جوابوں میں ایک جواب یہ ہوگا اے اللہ جب تک میں موجود تھا تو مجھے پتا ہے میں ان کی نگرانی کرتا رہا، جب آپ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا کنت انت الرقیب، اب آپ ہی نگران تھے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا کرتے رہے۔ شہید اور رقیب آمنے سامنے لائے، تو رقیب کا معنی نگران۔ قرآن مجید کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب آئیے اس آیت پر لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، فرمایا ہم نے اپنے پیغمبر کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آ کر دین تم تک پہنچایا، اللہ کی توحید بیان کی تمہارے سامنے، پہلے والا معنی، اور پھر دین دے کر مطمئن نہیں ہوگے کہ بس یہ دین تمہارے پاس آ گیا تم جانو تمہارا کام جانے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں اس دین پر عمل کروایا،
نگرانی میں، کہ خود دیکھا کہ یہ مثال کے طور پر نماز کا حکم دیا تو آپ نے نگرانی کی کہ میری امت نماز کیسے پڑھتی ہے، دیکھا کہ کیسے پڑھتی ہیں، صفوں میں کھڑا کیا تو صفوں کی خود نگرانی کی اور دیکھا صف سیدھی بنی ہے کہ نہیں سیدھی بنی ہوئی، آپ نے اس کی نگرانی کی، صفیں سیدھی کرائیں، فرمایا یہ نہیں کہہ کے چھوڑ دیا بس صفیں سیدھی رکھا کرو، نہ، نگرانی کی، دیکھا اسے، نماز کا حکم دیا، دیکھا کہ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، اگر کسی کی نماز کی غلطی دیکھی تو اس کی اصلاح کی کہ آپ نے نماز جلدی جلدی پڑھی ہے، جلدی جلدی نماز نہیں ہوتی، تعدیل ارکان، تمام ارکان ٹھہر ٹھہر کے ادا کیا کرو، آپ نے خود نگرانی کی۔ ایک صحابی کو دیکھا عبادت سے فارغ ہوتے ہی بس یکدم دعا شروع کر دیا، اللہ یہ دے دے وہ دے دے فلاں کر دے، فرمایا بہت جلدی مچائی، دعا مانگنی ہو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کیا کرو، پھر درود پڑھا کرو، پھر اللہ سے مانگا کرو، خود نگرانی، اپنی نگرانی میں امت کو دین پر لگایا۔ اور بارہا میں نے سنایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمان رات کو بسا اوقات گھر سے نکلتے حال احوال معلوم کرنے کے لیے، وہ مشہور واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی تلاوت کر رہے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ پڑھ رہے تھے، ہاں جی آپ آہستہ کیوں، آپ اونچی کیوں؟ جی اونچی اس لیے شیطان کو بھگا رہا تھا، سوتوں کو جگا رہا تھا، فرمایا ذرا آہستہ پڑھا کرو، اتنی اونچی نہیں پڑھنا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت آہستہ کیوں، جس کو میں نے سنانا ہے وہ سن رہا ہے، فرمایا نہیں تھوڑا سا آواز کے ساتھ پڑھا کرو، تنہائی کا وقت ہے، زبان سے الفاظ ادا ہوں گے، کچھ آواز آئے گی، زبان اور دل میں جگانگت ہو جاتی ہے، یکسانیت ہو جاتی ہے۔ آپ نے امت کی نگرانی کی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، فرمایا اب امت کے لوگوں تمہاری ذمہ داری ہے، جب دین آگے پہنچانا ہے تو اس کی نگرانی بھی کرنی ہے، جس طرح دین پیچھے سے لیا تھا اسی طریقے سے آگے امت کو عمل کرتا ہوا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے کہ اس میں گڑبڑ نہ ہو۔ تو انسان کی زندگی میں دین صحیح معنی میں تبھی آتا ہے جب وہ کسی کی نگرانی میں دین پر عمل کرتا ہے، اس لیے تو استاد کو رکھا گیا، استاد کو رکھا گیا کہ استاد پڑھائے گا اپنی نگرانی میں اور پھر عمل کرائے گا اپنی نگرانی میں، اسی لیے تو اہل علم اور اولیاء کرام نیکوں کی مجلس میں اور ان میں جاتے تھے اپنی اصلاح کرانے کے لیے، تاکہ ان کی نگرانی میں ہم دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، ان کی نگرانی میں دین پر عمل کرنے والے بن جائیں کہ وہ دیکھیں میں نماز پڑھ رہا ہوں نا، میں یہ سمجھوں گا کہ میں بالکل ٹھیک پڑھ رہا ہوں، دوسرا دیکھ کے بتائے گا کہ یار تم نماز پڑھتے ہو نا اس میں یہ کمی ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے تو فرمایا نا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا شیشہ ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھے گا دوسرے کو دیکھے گا، اس سے اپنی شکل نظر آئے گی، پھر پتہ لگے گا، اس لیے فرمایا مومن کو چاہیے دوسرے مومن کی اصلاح کرنے والا اور وہ اس کی اصلاح کو قبول کرنے والا کہ اگر بتا دیں تو خوش ہو کہ اچھا کیا آپ نے یہ چیز بتائی، آئندہ اس پر میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور شہید کا ایک معنی ہے جو مشہور معنی آپ بھی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، وہ ہے گواہی دینے والا، کہ اللہ کے رسول تمہارے اوپر گواہی دینے والے اور تم لوگوں پر گواہی دینے والے۔ کس طرح گواہی، اس کی تفصیل بھی خود حدیث میں موجود ہے، خود حدیث میں موجود ہے، اپنی طرف سے تفصیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور میں تو ویسے بھی اس کا قائل ہوں، قرآن مجید کی کوئی آیت ہے سب سے پہلے تو قرآن کی آیات سے ہی اس آیت کو حل کرنا چاہیے اور دوسرے نمبر پر احادیث سے حل کرنا چاہیے، پھر صحابہ کرام کی تفسیر کی طرف جانا چاہیے۔ اللہ اکبر، حدیث میں باقاعدہ موجود ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن ہوگا، انبیاء کرام کو اور امتوں کو لایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، پیغمبروں سے پوچھیں گے اور جن کی طرف بھیجا گیا ان سے بھی پوچھیں گے، امتوں سے پوچھیں گے، نبیوں نے ہماری بات پہنچائی، اور انبیاء سے پوچھیں گے کہ امت نے آپ کی بات مانی۔ دونوں سے سوال ہوگا، دونوں سے پوچھا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امتیں انکار کر دیں گے ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آئے، ہمیں تو آپ کا پیغام پہنچا ہی کوئی نہیں۔ کہیں گے کہ شاید اس طریقے سے ہمارا جھوٹ چل جائے، کام بن جائے۔ جس طرح سورہ حامیم سجدہ میں، سورہ انعام میں اور کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ ذکر کیا کہ جب اللہ مشرکوں سے فرمائیں گے کدھر ہیں تمہارے وہ شریک جو تم میرے شریک بناتے تھے، وہ وہاں پر قسمیں کھائیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم تو شرک کرتے ہی کوئی نہیں تھے۔ اللہ پاک فرمائیں گے انظر کیف کذبوا، اور جھوٹوں کو دیکھو، پوری زندگی شرک کرتے رہے، غیر کے در پر جھکتے رہے، اور آج کہتے ہیں ہم شرک ہی نہیں کرتے رہے۔ فرمایا اس طرح جھوٹ بولنے سے بات نہیں بنے گی۔ امتیں بھی کہیں گے ہمارے پاس نبی کوئی نہیں آئے، ہمیں تو آپ کا پیغام پہنچا ہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام سے فرمائیں گے جی ہاں آپ بتائیے، جی ہم نے تو پہنچایا، آپ کا کوئی گواہ؟ وہ کہیں گے کہ ہماری گواہ امت محمدیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ہاں جی، اس امت کو پیش کیا جائے گا، یہ امت کے لوگ گواہی دیں گے، اللہ تعالیٰ کتنی بڑی عزت دیں گے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اس امت کو، جس کا فرد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بنایا ہے۔ نبیوں کی گواہی کے لیے یہ امت آئے گی۔ ہاں جی، ہم گواہی دیتے ہیں، یہ انبیاء کرام آئے تھے اور انہوں نے آپ کا پیغام پہنچایا تھا، ان لوگوں نے نہیں مانا، ہم گواہ ہیں اس بات کے۔ ان کی امتیں اعتراض کریں گی کہ یہ امت تو آخر میں آئی، ان کو کیا پتا ہے، یہ تو تھے ہی نہیں اس وقت، یہ کیسے گواہی دیں گے؟ تو یہ امتی جواب دیں گے کہ ہمیں اس طرح پتہ لگا کہ آپ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا، ان پر کتاب کو نازل کیا، اس کتاب نے بھی ہمیں بتایا اور آپ کے نبی نے بھی ہمیں بتایا کہ یہ انبیاء آئے تھے، لیکن ان کی امتوں نے ان کی بات مانی نہیں تھی۔ تو جس طرح انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایک چیز کی گواہی دے سکتا ہے، ٹھوس علم کی وجہ سے بھی اس چیز کی گواہی دے سکتا ہے، یہ حدیث بتلاتی ہے۔ اور قرآن کی آیت سورہ یوسف میں بھی موجود ہے، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ٹھوس علم کی بنیاد پر ایک چیز کی گواہی دی جا سکتی ہے، اگرچہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہو۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو لایا جائے گا، آپ تشریف لائیں گے، ہاں جی آپ نے یہ بات اپنی امت کو بتائی تھی، جی بالکل۔ تو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور سورہ نساء میں 5ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہر امت سے ایک گواہ لایا جائے گا اور آپ کو ان تمام لوگوں پر گواہ بنا کے لایا جائے گا۔ وہاں پر بھی یہی شہید کا لفظ ہے، گواہی کے معنی میں ہے۔ تو یہ 3 معنی، اگرچہ اور بھی کئی چیزیں یہاں پر ذکر کی، لیکن عام فہم جو 3 چیزیں تھیں میں نے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ذکر کر دیں کہ شہید کا ایک معنی ہے اللہ کی گواہی، اللہ کی توحید کی گواہی دینے والے اور بیان کرنے والے۔ شہید کا ایک معنی ہے نگرانی کرنے والے، اور ایک معنی ہے قیامت کے دن جو گواہی دینا ہے، وہ اس کا معنی ہے۔ اللہ نے یہ شرف اور یہ فضیلت اس امت کو عطا کی ہے جس کا فرد ہمیں بنایا ہے۔ اللہ ہمیں اس فضیلت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی معنی میں ہمیں اللہ ایسا بنائے جیسا ایک امتی کو ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔